بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام 14 جنوری ہے اور دن ہے منگل کا۔ دیکھیے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان 13 جنوری 2024 والے یعنی بلے کے انتخابی نشان والے فیصلے کا بوجھ آج تک نہیں اٹھا پا رہی، اسی طرح ریاست سے فوجی عدالتوں والے فیصلے کا بوجھ بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ یہ فیصلہ اس پورے نظام کے گلے پڑ چکا اور آج تو اس فیصلے کی وجہ سے 9 مئی کا پورا بیانیہ بھی دفن ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 تگڑے ججز نے فوجی عدالتوں والا پورا کیس اڑا کر رکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 سے فوجی عدالتوں والے فیصلے کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کے ایک فیصلے نے ہلچل مچا دی ہے۔ اس فیصلے کی تفصیل بھی میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 تگڑے ججز کا فوجی عدالتوں والے فیصلے پر اب تک کا سب سے تگڑا وار، اس خبر کی تفصیل سن لیجیے۔ دیکھیے جس دن فوجی عدالتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 85 لوگوں کو سزائیں سنائی تھی اور اس کے بعد جس طریقے کا عالمی سطح سے رد عمل فوجی عدالتوں والے فیصلے کے خلاف آیا تھا، یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ فیصلہ اب اس نظام کے گلے پڑ جائے گا۔ ریاست فوجی عدالتوں والے فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی اور اب اس فیصلے سے جان چھڑوائی جائے گی۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے سویلینز کے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کا معاملہ ٹیک اپ کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی بینچ اس معاملے کو پچھلے 4 یا 5 دن سے سن رہا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں شامل 2 تگڑے ججز نے کمال کر دیا ہے۔ پورا فوجی عدالتوں والا کیس اڑا کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف فوجی عدالتوں والا کیس بلکہ جس وجہ سے سویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے 85 لوگوں کے جس واقعے کی وجہ سے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوئے، پھر ان تمام 85 لوگوں کو سزائیں ہوئی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 تگڑے ججز نے اس پورے واقعے کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ یعنی 9 مئی کی وجہ سے تحریک انصاف کے 85 لوگوں کے ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر چلے، اسی 9 مئی کی وجہ سے یہ پورا بیانیہ بنایا گیا کہ تحریک انصاف کے ان 85 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے آج 9 مئی کی کہانی پوری دفن کر دی ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے خواجہ حارث صاحب جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں، وہ پچھلے تقریباً 3 دن سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل ہونے چاہیے اس کے حق میں دلائل دے رہے ہیں۔ تقریباً یہ دلائل ان کے جمعرات والے دن شروع ہوئے تھے، جمعرات، جمعہ اور پیر، یعنی کل تک ان کے دلائل یہ جاری رہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں شامل 2 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل نے پچھلی سماعت میں بھی جو سوالات اٹھائے تھے ان کے جوابات خواجہ حارث کے پاس نہیں تھے۔ یعنی جسٹس جمال خان مندوخیل ان تمام تر 7 ججز میں، یعنی جو آئینی بینچ کا حصہ ہیں، ان میں وہ واحد جج تھے جنہوں نے سب سے پہلے خواجہ حارث سے یہ پوچھا کہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ فوجی عدالتیں سویلینز کے ٹرائل کر سکیں؟ یعنی ریاست کے اوپر اگر حملہ ہوا تو ریاست خود ہی جج کیسے بن جائے گی؟ یہ سب سے پہلا پرٹیننٹ کوسچن تھا جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اٹھایا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پہلے دن سے خواجہ حارث کو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے پر بہت ہی ٹف ٹائم دیا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اس ساری سماعتوں کے دوران جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، یعنی وہ ججز جو اس نظام کے پسندیدہ ججز ہیں، وہ خواجہ حارث کو ریسکیو کرتے رہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کہیں پھنس جاتے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کو ریسکیو کرنے آتے۔ اسی طریقے سے جسٹس جمال خان مندوخیل جب خواجہ حارث کو دھو رہے تھے، جب ان سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ریاست پر حملہ ہوا، یعنی ریاست مدعی ہے اور ریاستی جج بن گئی ہے، ریاست کو جج بننے کا اختیار کس نے دیا؟ خواجہ حارث کے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں تھے۔ لیکن
آج جو کچھ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کمرہ عدالت میں کر دیا ہے، آج جس قسم کے سوالات جسٹس حسن اظہر رضوی نے اٹھا دیے ہیں، اس نے نہ صرف فوجی عدالتوں والا کیس ٹھپ کر دیا بلکہ 9 مئی کا پورا بیانیہ بھی دفن کر دیا۔ آج کیس کی سماعت کے آغاز میں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے خواجہ حارث سے یہ پوچھا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے اندر، یعنی کنٹونمنٹ میں جہاں پر داخلی اور خارجی راستوں پر فوجی اہلکار تعینات ہوتے ہیں، وہاں پر عام لوگ بغیر اسلحہ لیے کور کمانڈر ہاؤس میں داخل کیسے ہو گئے؟ یعنی سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے کہ جن لوگوں کے ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہوئے، جن لوگوں کو جس دن کی وجہ سے سزائیں ہوئی، اس دن یہ سانحہ ہوا کیسا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ 9 مئی کو لوگ کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچے، سیکیورٹی کہاں تھی؟ پہلے ان تمام تر سوالات کے جوابات کمرہ عدالت کے سامنے رکھے جانے چاہیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے آج اٹھایا۔ اگر یہ سیکیورٹی لیپس تھا، اگر کنٹونمنٹ کے داخلی راستوں پر جو فوجی اہلکار تعینات ہوتے ہیں وہ غائب تھے یا ہجوم کو اندر آنے کی اجازت دی گئی، تو کیا کسی فوجی افسر کا بھی اس 9 مئی کے واقعے پر ٹرائل ہوا؟ پھر جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کا ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا۔ تو پھر جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل، ان دونوں نے بیک وقت یہ سوال پوچھا کہ اگر کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا تو پھر تمام تر ذمہ داری صرف احتجاج کرنے والوں پر کیسے عائد ہوتی ہے؟ ان کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، یہ تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ اگر کسی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو اس فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی پر جو مامور سیکیورٹی اہلکار تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کے اندر چلنا چاہیے۔ اب یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو 9 مئی 2023 کے واقعے کے تقریباً 1.5-2 سال بعد پوچھے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں شامل ججز پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو فوجی عدالتوں والا فیصلہ ہے یہ اب ریاست کے اور اس نظام کے گلے پڑتا جا رہا ہے۔ بہرحال آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر 1 میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی گھن گرج نے، ان کے اس قسم کے سوالات نے خواجہ حارث کو لاجواب کر دیا۔ حالانکہ خواجہ حارث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کم عمومی طور پر خاموش ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں، ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے ججز کو دینے کے لیے، لیکن آج پہلی دفعہ ایسا لگ رہا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو اس نظام کے پسندیدہ ججز ہیں وہ بھی خاموش تھے، ان کی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بھی آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے آج اپنے سوالات کے ذریعے جسٹس جمال خان مندوخیل نے پورا 9 مئی کا کیس اڑا کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف 9 مئی کا بلکہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ تھا اس پر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب یہ تمام تر فیصلے واپس ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ویسے تو کم لوگوں کو توقع ہے، لیکن کچھ ججز ایسے ہیں جو آج بھی اپنے حلف پر چل رہے ہیں، آئین پسند ججز ہیں۔ گو کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ٹائم تمام تر جو ججز ہیں وہ خاموش ہو چکے ہیں، وہ اپنے حلف کے ساتھ نہیں چل رہے، وہ اس طریقے سے کردار ادا نہیں کر رہے جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اکا دکا ایسے ججز ہیں جو کم از کم ایسے سوالات اٹھا دیتے ہیں، ایسی آبزرویشنز دے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب کسی جج نے خود بندوق اٹھا کر تو فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا دینا، فیصلوں پر عمل درآمد تو ریاست نے کرنا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ریاست سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے تگڑے ججز کے جو ریمارکس ہیں، ان کی جو آبزرویشنز ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ریاست کو پریشان ضرور کر رہی ہیں۔ اور فوجی عدالتوں
में सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस हसन नजर रिजवी के आज 14 जनवरी मंगल को दिए जाने वाले इन रिमार्क्स ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है। इसकी तफसीलात मैं आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी देता जाऊंगा। अब दूसरी खबर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आपको बताता जाता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो वाहिद जज हैं जिनको जब मौका मिलता है वो किसी भी केस की समाअत कर रहे हो, वो इस निज़ाम को ये बावर जरूर करवाते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। वो इस निज़ाम को बावर जरूर करवाते हैं कि जब जब उनको मौका मिलेगा वो इस निज़ाम को मजबूर करेंगे कि ये 26वीं आईनी तरमीम हो या अदालती निज़ाम को मैनेज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जो कुछ भी किया गया हो, उस तमाम तर इक़दामात को बिल आखिर रियासत को वापस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 2 में कस्टम के एक मुकदमे की समाअत चल रही थी। कस्टम एक्ट का एक मुकदमा था जिसकी पिटीशन की दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी। एक्चुअल दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में थी, उसके खिलाफ ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी जिसकी समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स इस कस्टम के एक मुकदमे की समाअत के दौरान दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यूं लग रहा है कि अब उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और खतरे की घंटी बजा दी। और आइंदा आने वाले दिनों में ये जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसके जरिए अदालती दायरा इख्तियार छीना गया, यानी जजेस से इख्तियारात जो छीने गए, यूं लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हों, फिर जस्टिस हसन नजर रिजवी या इन तरीके इस तरह के जो आज़ाद जजेस हैं, अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस हैं, जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब हों, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हों, ये जजेस जो हैं आइंदा आने वाले दिनों में 26वीं आईनी तरमीम पर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देने जा रहे हैं। कस्टम एक्ट के एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान बात ये हो रही थी कि ये जो मुकदमा है ये आईनी बेंच के सामने जाना चाहिए क्योंकि इसमें आइन की तशरीह दरकार है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो अदालती दायरा इख्तियार है वो हमने वापस कैसे लेना है, यानी 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कैसे करना है। वो तमाम तर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं उनको उनका जो इख्तियार है वो कैसे वापस दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोले कि हमारे से आइनी इख्तियार छीना कैसे जा सकता है, क्या आइन इसकी इजाज़त देता है। इस केस के अंदर बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो अदालत की मुआवनत कर रहे थे, यानी वकील जो हैं वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, नौजवान वकील हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उनको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जनाब अदालत से दायरा इख्तियार नहीं छीना जा सकता। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोले कि ये मामला तो अदलिया की आज़ादी का है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदलिया की आज़ादी छिन जाने के बावजूद जो अदलिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो खामोश हैं। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने साथी जजेस से भी शिकवा किया, जिस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि माजी में जब भी ऐसा हुआ तो अदलिया ने मज़ाहमत की, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बोले कि आखिर कब तक अदालती दायरा इख्तियार छीना जाएगा, आखिरकार अदालती दायरा इख्तियार वापस करना पड़ेगा। यानी उन्होंने ये हिंट दे दिया, ये इशारा दे दिया कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला हर सूरत में वापस होगा, आज नहीं तो कल, देर बदेर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसी तरीके से अदालती निज़ाम को चलाया जा सके। तो जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हंगामा खेजी आ रही है, एक जो तूफ़ान है वो बरपा हुआ है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस और उनके तगड़े फैसले भी जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों का पूरा एक पेशखेमा बताते जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आइंदा आने वाले दिनों में बड़े फैसले सुनने को मिल सकते हैं। खास तौर पर ये जो फौजी अदालतों वाला केस चल रहा है इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ये इशारा दे चुके हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला अब ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं चल सकेगा। बहरहाल जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।